آپ میں سے کسی کا انتقال ہوگا، بینک والا پیسہ تو چھوڑ دیں نا، گھر پہ رکھا ہے وہ بھی چھوڑ دیں، جو میرے جیب میں ہوں گے نا میرے انتقال کے بعد وہ بھی نکال لیے جائیں گے، وہ بھی میرے پاس نہیں رہنے دیے جائیں گے۔ ہے کوئی کسی نے دیکھا ہے کہ کفن میں جیب ہو؟ قبر میں کوئی تجوری دیکھی آپ میں سے کسی نے کہ یار یہ تجوری بناؤ، بڑا مالدار آدمی ہے، 2-4 کروڑ روپے ساتھ بھیجیں اس کے؟ 1 روپیہ ساتھ نہیں جائے گا۔ جس مال کے لیے ساری زندگی گزاری ایسے چلا گیا ہاتھ سے، کس کا ہو گیا؟ ورثاء کا۔ اچھا وارثوں کا ہو گیا، ٹھیک ہے جناب۔ آپ کو پتہ ہے مرنے کے بعد اگر کسی شخص کے ایصال ثواب کے لیے کچھ اجتماع کرنا ہے، کوئی لنگر کھلانا ہے، کوئی مسجد مدرسہ بنانا ہے، بندہ کہے چلو یار اتنے کروڑوں پہ چھوڑ کے گیا، اس کے مرنے کے بعد یہ کام تو کر لو، وہ بھی نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ اب یہ مال میت کا نہیں بلکہ ورثاء کا ہو گیا ہے۔ جب تک وارث اجازت نہیں دیں گے جب تک اس کے اپنے ایصال ثواب کے لیے بھی خرچ نہیں کیا جا سکے گا۔ میرے پیسے میں نے کمائے اور میرے مرنے کے بعد میرے لیے خرچ نہیں کیے جا سکتے۔ ہاں اس کی شرن صورتیں ہیں کہ بندہ وصیت کر کے جائے، وصیت کر کے نہیں گیا، سارا پیسہ وارثوں کا ہو گیا۔ اور ہم جانتے ہیں ہمارا کام ہی یہی ہے، مرنے کے بعد کئی لوگوں کے گھر پہ جاتے ہیں، دعا کرنے جاتے ہیں۔ میں اربوں پتی لوگوں کے گھر گیا، بچوں کو کہا یار ابو اتنے پیسے چھوڑ گئے ہیں، ابو کے نام پر کوئی مسجد بنا دو، کوئی مدرسہ بنا دو، کوئی کنواں کھدوا دو، کوئی صدقہ جاریہ کا کام، تاکہ قبر میں ابو کو ثواب ملتا رہے۔ کہتے ہیں بس حاجی صاحب آپ دعا کریں، انشاءاللہ مشورہ کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کاروبار کے مسائل ہیں، آپ یقین کریں وہ اربوں روپے چھوڑ کے جاتے ہیں، بچے 1 روپیہ خرچ نہیں کرتے ماں باپ پر۔ جو نیک بچے ان کی بات الگ ہے، کاش وہ بندہ مرنے سے پہلے خود خرچ کر جاتا۔ سوچئے اتنا بے وفا ہے یہ پیسہ، میں کیوں اس پیسے کو جمع کرنے کے چکر میں، سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے۔ ادھر پیسے گنتا رہا اور قبر میں گیا تو سب پیچھے رہ گئے۔ یہاں میں ایک اور اپنی زندگی کا تجربہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک بات بتائیں، جتنے بھی میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، آپ اپنی زندگی میں جتنے پیسے کماتے ہیں اپنی ذات پر کتنے خرچ کرتے ہیں؟ یہاں کروڑ پتی بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ پیسے والے بھی لوگ نظر آ رہے ہیں، نارمل کمانے والے بھی نظر آ رہے ہیں۔ میں سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کبھی چیک کیجئے گا کہ جتنے پیسے میں زندگی میں کمائے میں نے اپنی ذات پر، پرسنل اپنی باڈی پر، اپنی ذات پر کتنے خرچ کیے؟ مشکل سے 5%، مشکل سے، ورنہ کدھر خرچ کیے؟ بچوں پہ کیے، بیوی پہ کیے، خاندان والوں پہ کیے، دوستوں پہ کیے، یا بقیہ چھوڑ کر مر جاتا ہے انسان۔ اپنی ذات پر خرچ کتنے کرتا ہے؟ 5، 100 میں 5، ایسا ہی ہے؟ اچھا 100 کمائے 5 خرچ کیے، جواب کتنے کا دینا ہے؟ پورے 100 کا۔ اور حرام کے کمائے تو مار کتنے کی پڑنی ہے؟ پورے 100 کی۔ بچے موج کریں، فیملی موج کرے، مزے وہ کرے، مار میں کھاؤں، حالانکہ میں نے خرچ اپنے پر 5 کرنے، تو بے وقوفی نہیں ہے کہ 100 حرام کے کیوں کماؤں؟ جتنے کماؤں حلال کے کماؤں، جب میں نے اپنی ذات پر تھوڑے ہی خرچ کرنے ہیں۔ اور جواب سب کا میں دوں، وہ تو بچے قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ ہمیں کیا پتا ابا حرام کماتا تھا، حساب اسی سے لے لے، یہ تو ہمیں حرام کھلاتا تھا ہم کھاتے تھے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے حرام روزی کمانے والوں کو کہ میں نے حرام نہیں کمانا، کیونکہ خرچ میں نے تھوڑے ہی کرنے، مار پوری کی پڑ دی ہے۔ عقل مند وہ ہے کہ جتنا کمائے وہ حلال کا کمائے، اللہ حلال تھوڑے میں بھی تمہیں بہت برکت دے دے گا، ورنہ قبر میں بہت بھاری پڑ جائے گا۔ اور خدارا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، لیٹس پلان فار ڈیتھ، مرنے کی تیاری کرو۔ آج لوگ جینے کی تیاری کرتے ہیں نا، تیاری مرنے کی کرنی ہے۔ زندگی تو جب تک ہے اللہ نے روزی دے دینی ہے، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، مغفرت کا وعدہ نہیں کیا۔ آج بہت سارے لوگ ٹینشن میں، کاروبار نہیں چل رہا، نوکری نہیں چل رہی، آگے بچوں کا کیا ہوگا، ارے جناب ان کی شادی ہوگی کیسے، کیسے معاملات ہوں گے، مارکیٹ اوپر جائے گی کہ ڈاؤن ہوگی، اسی ٹینشن میں۔ مجھے تو یاد نہیں پڑتا کوئی بندہ آ کے ملاؤ حضرت کہ آج اس لیے نیند نہیں آئی کہ قبر میں جاؤں گا تو اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، بخشا جاؤں گا کہ نہیں بخشا جاؤں گا۔ ایسے تو ہزاروں لوگ ملتے کہتے دعا کرتے کاروبار بڑا ڈاؤن ہے۔ رزق کا رب نے وعدہ کیا ہے، بخشش کا وعدہ نہیں کیا۔ پلیز قبر کی تیاری کیجیے۔ اور میں آج آپ کو جو روایتیں سنا رہا ہوں کہ قبر کا عذاب حق ہے، میں نے قرآن کی آیت بتائی۔ زندگی ایسی گزارنا کہ قبر روشن ہو جائے، ایسی مت گزارنا کہ قبر تاریک ہو جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آگے جو آپ نے دو باتیں سنی نا کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ان میں سے ایک گناہ کیا سنا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے وہ بندہ نہیں بچتا تھا۔ اب ذرا آپ غور کیجئے، آج ایسا برا حال ہے، پاکی ناپاکی کی کوئی عادت ہی نہیں ہے۔ اول تو لوگ نماز کم پڑھتے ہیں، پڑھیں تو جناب پھر اس کے بعد ان کو ان تمام چیزوں کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اب تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا بڑا رواج بڑھ گیا ہے۔
یہ اتنا شدید عذاب ہے کہ اس کی وجہ سے قبر میں بندے کو عذاب دیا جاتا ہے. بلکہ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا, اللہ اکبر, ذرا غور سے سنیے گا, کہ 3 قسم, یعنی جو عذاب قبر ہے نا اس کو 3 اگر کس حصوں میں بانٹ دیں تو وہ 3 حصے کیا ہیں؟ اللہ اکبر. اس قدر خطرناک روایت تھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عذاب قبر کا 1/3 حصہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والے کا ہے. یعنی 1/3 عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے. 1/3 بتایا وہ کس وجہ سے ہے؟ فرمایا وہ غیبت کرنے والوں کے لیے ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ کتنے بڑے گناہ ہیں, لیکن ان دونوں گناہوں میں لوگ بڑے مبتلا ہیں. احساس ہی نہیں ہے, کسی کا مذاق اڑا رہے ہوں گے, کسی کی برائی کر رہے ہوں گے. غیبت تو لوگ اتنا آسانی سے کرتے ہیں, کہو بھائی غیبت مت کرو, کہتے ہیں میں سچ تو کہہ رہا ہوں. آج میں آپ کو ایک اور عجیب بات بتا دوں اور کلیئرفائی کر دوں. غیبت جھوٹ نہیں ہوتی ہے, غیبت سچی ہوتی ہے. یعنی یہ وہ سچ ہے جو حرام ہے. یعنی ہر سچ بولنا حلال نہیں ہے. یعنی کسی شخص کا رنگ کالا ہے اور آپ اس کے پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہیں کہ وہ کالا ہے, تو آپ تو سچ کہہ رہے ہیں. یہ حرام, جہنم میں لے جانے والا کام, کیونکہ اس کو سامنے کہو گے تو برا لگے گا نا. اس کی پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہیں آپ, ہیں وہ بڑا غریب ہے, اس کی گاڑی خراب ہے, اس کا مزاج اچھا نہیں ہے, اس کو تو صحیح بولنا نہیں آتا, وہ دکھتا اچھا نہیں ہے, واٹ ایور جو بھی آپ بات کر رہے ہیں, بے شک وہ سچ ہے. اچھا وہ سچ ہے تو غیبت ہے, جھوٹ ہے تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے, بہتان ہے. مگر نہ غیبت سے بچنے کا کسی کو خیال ہے, نہ جناب پاکی ناپاکی کا خیال ہے. حالانکہ ہمارا مذہب, ہمارا دین کس قدر میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں صفائی ستھرائی اور نظافت کا درس دیتا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم پاکیزگی کی طرف آئیں. یاد رکھیے اللہ پاک ہے, پاکی پسند فرماتا ہے, ستھرا ہے, ستھرا پن پسند کرتا ہے. ایک حدیث شریف میں ارشاد ہوا الطہور شطر الایمان, یعنی پاکیزگی آدھا ایمان ہے. ایک حدیث پاک میں ہے النظافۃ تدعو الی الایمان, پاکیزگی ایمان کی طرف بلاتی ہے. نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نظافت نشان ہے. بنی الدین علی النظافہ, یعنی دین کی بنیاد طہارت پر ہے. اللہ اکبر. جتنی طہارت, جتنی صفائی, جتنی برکتیں اسلام ہمیں صفائی کے بارے میں بتاتا ہے وہ کوئی اور دین نہیں بتاتا. اب یہاں میں ایک اور بات بھی کرتا چلوں. ینگسٹر بیٹھے ہیں جناب, لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں ملک میں جاؤ بڑی صفائی ہے, فلاں ملک میں جاؤ کتنا کلین ہے, وہاں جناب گندگی نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. دوسرے لوگوں کی باتیں دیکھ کر انسپائر ہونے والوں, متاثر ہونے والوں, یہ ہمارے دین میں موجود ہے. ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ صفائی پر کس نے کلام کیا ہے؟ ارے آج بھی وہ قومیں جو پرفیوم میں مہکی نظر آتی ہیں, ارے آج بھی وہ پاک نہیں ہوتے ہیں. آج بھی ان کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جیسے گندگی والے معاملات ہیں. مگر اسلام تو اوپر سے لے کر نیچے تک پاک و صاف ہمیں رکھتا ہے. ہمیں نظافت کا حکم دیا جا رہا ہے. صفائی نصف ایمان ہے. مگر کاش ہم اسلام کی تعلیمات کو پڑھتے تو پھر کسی اور قوم سے متاثر نہ ہوتے. آج بھی اگر ہم شریعت کے اصولوں پر عمل کر لیں تو سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور سب سے زیادہ جس کو کہیں کہ قانون پسند اور صفائی پسند قوم, وہ اس مسلمان ہو سکتے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. ہم دوسروں کو دیکھ کر جناب انسپائر اور متاثر ہوتے ہیں, ہماری شریعت کو پڑھتے نہیں. یہ ساری باتیں ہماری شریعت میں موجود ہیں. میرے آقا تو کیسے ستھرے, میرے آقا کیسے صاف ہیں, بریلی کے تاجدار سے پوچھو. وہ آپ کہتے ہیں, فرماتے میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا, میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا, ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا. میرے آقا کے دل اقدس کی صفائی کا عالم تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت تو التجا کرتے ہیں کہ آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں. یا رسول اللہ آپ کی نگاہ پڑ جائے گی نا تو میرے دل کے میل بھی دھل جائیں گے. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں, کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں نظافت کا انتظام کرنا ہے, پاکیزگی کا انتظام کرنا ہے. قبر ہماری جگمگا اٹھے ایسے کام کرنے ہیں اور حرام کاموں سے بچنا ہے. ایک اور بڑی غلطی جو ہمارے درمیان آج ہو رہی ہے, اس واقعے سے سیکھ لیجئے, پھر بیان کو اختتام کی طرف لیے چلتے ہیں. حضرت عمر بن شرحبیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, ایک شخص کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد لوگ اسے پرہیزگار سمجھتے تھے, مگر جب وہ قبر میں گیا تو فرشتوں نے اس سے کہا کہ ہم تجھے عذاب کے 100 کوڑے ماریں گے. وہ کہنے لگا مجھے کیوں مارو گے, میں تو پرہیزگار نہیں تھا. کہ چلو پھر 50 کوڑے ماریں گے. اس نے پھر ریکویسٹ کی, میری اتنی نیکیاں اتنے اعمال,
کرتے کرتے وہ ایک کوڑے پر بات آ گئی، اور جب ایک کوڑا مارا نا وہ اتنا خطرناک تھا، پوری قبر میں آگ بھڑک اٹھی، مردہ جل کر راکھ ہو گیا۔ پھر دوبارہ اصلی حالت میں آیا تو اس نے پوچھا کہ مجھے ایک کوڑا بھی کیوں مارا گیا؟ فرمایا ایک دن تو نے بغیر وضو کیے نماز پڑھی تھی، اور ایک دن ایک مظلوم نے تجھ سے مدد مانگی تھی، مگر طاقت کے باوجود تو نے اس کی مدد نہیں کی تھی۔ اب یہ بھی معاملہ ہے، اول تو لوگ نماز نہیں پڑھتے، ان کا عذاب کیا ہوگا؟ یہ تو بغیر وضو نماز پڑھنے پر ہی عذاب ہے۔ اچھا بغیر وضو کچھ لوگ کہیں گے ہم تو وضو کرتے ہیں، مگر کیا وضو کرنا صحیح آتا ہے؟ وضو کے فرائض کتنے، وضو کے واجبات کتنے ہیں؟ کسی کی کونیاں سوکھی رہ جاتی ہیں، کسی کے چہرے کو بھی بس وہ پانی کے چھینٹے مار کے منہ دھو لیتے ہیں۔ عجیب عجیب انداز ہیں وضو کے، حالانکہ وضو میں 4 فرائض ہیں، اگر ایک فرض بھی پورا نہ کیا تو وضو ہی نہیں ہوگا، وضو نہ ہوا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو بے وضو نماز پڑھنے والے کا یہ عذاب ہے۔ تو خدا را میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز تو پڑھنی ہے مگر صحیح طریقے سے پڑھنی ہے۔ ہمارے نگران شورا بڑی پیاری بات فرماتے بندے کے اندر 100 خامیاں ہیں، 100 کیسے درست کرو گے؟ ایسا کرو بندے کی نماز درست کر دو، نماز بندے کو درست کر دے گی۔ قرآن نے کہا نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ آپ اپنی نماز ٹھیک کر لیں، نماز بندے کو ٹھیک کر دے گی۔ لیکن اب نماز ٹھیک کیسے ہو؟ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں کو، یہ پکڑ پکڑ کر کہتے ہیں بھائی ہمارے ساتھ مدنی قافلوں میں چلیں، بہت ساری باتیں سیکھیں گے، نماز بھی سیکھ لیں گے۔ نماز کورس، فیضان نماز کورس دعوت اسلامی والے کراتے ہیں، پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ یہ 7 دن کا فیضان نماز کورس کر لیں، یقین کریں لگ پتا جائے گا کہ 20-30 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں مگر کتنی غلطیاں ہیں، طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل، تلاوت کے مسائل۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را اگر قبر روشن کرنی ہے نا تو نماز کو تھامنا ہے، اور نماز پراپر پڑھنی ہے، صحیح وضو کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تو آئیے یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے، فیضان نماز کورس میں شرکت کر کے انشاءاللہ اپنی نماز کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس پہ نہ شرمائیں۔ کئی لوگ آئے 40 سال سے نماز پڑھتے تھے، کہتے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز میں یہ بھی کرنا ہوتا ہے اور یہ نہیں کرنا ہوتا ہے۔ ایک سوال کروں، بتائیے نماز آپ نے کہاں سیکھی ہے؟ دنیا کے بہت سارے کام آپ نے سیکھے ہیں، نماز نہیں سیکھی ہے۔ نماز ہم نے دیکھ کر پڑھنا شروع کر دی، امی کو دیکھا، ابو کو دیکھا، جیسے وہ پڑھتے تھے ویسے پڑھی، مسجد میں آئے جیسے لوگ وضو کرتے تھے ویسے وضو کرنا شروع کر دیا۔ پراپر کہاں سیکھی ہے؟ تو آئیے سیکھ لیجئے، اس پہ شرمائے نہ، ایسا نہ ہو قبر میں جا کر پچھتانا پڑے، اس سے بہتر ہے ابھی سیکھ لیں۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ہمیں نمازیں سکھائی جاتی ہیں، ہمیں درود پاک پڑھائے جاتے ہیں، ہماری تلاوت درست ہوتی ہے، اجتماعات میں آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، اور ایسے اعمال کروائے جاتے ہیں کہ جس میں ہمارے قبر روشن ہو جائے۔ ان اعمال سے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے جو قبر میں آگ بھڑکانے کے معاملات بنے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نیت کریں انشاءاللہ حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، انشاءاللہ حلال روزی کمائیں۔ اللہ پاک آپ سب کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل